شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ مدنی چینل کے ناظرین، سکر آئے ہوئے ہیں اور سکر سے ایک ٹیم کا انتخاب ہو چکا ہے، اب دوسری ٹیم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان 6 طلبہ کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا اور جو آگے کی جانب ہوں گے وہ مزید آگے بڑھ جائیں گے اور وہ آئیں گے باب المدینہ کراچی۔ ایک ٹیم کا تو انتخاب ہو گیا، 3 طلبہ آگے کی جانب بڑھ گئے۔ اب آپ میں سے کون 3 ہیں جو آ رہے ہیں؟ یہ تو 6 ہو گئے، لیکن ہم نے چاہیے 3، لیکن جذبہ بلند ہے، حوصلہ بلند ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 4 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مرحلہ ہوگا روحانی علاج، تیسرا کس نے جانے ہمارے اشارے، اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے آپ کی قسمت۔ طریقہ کار بالکل وہی ہے کہ اگر نمبر برابر ہو گئے، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم جائیں گے قرآن دازی کی جانب۔ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ تمام طلبہ سے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ ایک سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اور دوسرا سوال بھی آپ نے جواب درست بتا دیا تو آپ کو پھر دیے جائیں گے 2 نمبر، یعنی ٹوٹل 4 نمبر کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنے نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ عمیر رضا، پہلا سوال آپ کی جانب۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کس عمر میں اسلام لائے؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کی جانب۔ 63 سال، 63 برس کی عمر میں۔ آپ نے سوچا بھی نہیں، آپ نے اس طرح جواب دے دیا۔ پکا ہے آپ کا جواب؟ آپ کو لگ رہا ہوگا پکا، لیکن ہے نہیں ایسا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کی عمر 17 یا 19 سال تھی۔ اب ذہن میں آیا؟ افسوس کہ پہلا سوال تھا اور غلطی ہو گئی۔ احمد رضا، آپ کی جانب پہلا سوال۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا نام بتائیے اور کس طرح اس نے آپ کو قتل کیا؟ خبیث شخص کا نام لولو فیروز تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے زخم دیے، جس کی وجہ سے آپ خنجر زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن انتقال فرما گئے۔ خنجر کی یا زخم کی تاب؟ کس چیز کی؟ زخم کی۔ تو اس طرح آپ کا جواب ہو گیا درست۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جانب آ رہا ہے سوال غلام محمد بھائی۔ قرآن پاک میں وسیلہ ڈھونڈنے سے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کے لیے کی جانے والی دعا کیا تھی؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے جو دعا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اے ہمارے رب، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دی جاتی تھی، اب ہم ان کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے بارش طلب کرنے کی دعا کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی بلال بھائی، اب دعا کے کوئی 3 فائدے بتا دیں۔ دعا کے تقریباً 3 فوائد ہیں۔ یا تو دعا کا فائدہ جو ہے دنیا میں اس کو دیا جائے گا، یا آخرت میں اس کے لیے جمع کر دیا جائے گا، یا پھر اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گناہ بخش دیے جائیں گے، آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دی جائے گی، دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ بھائی، جواب جب بتائیں تو انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کی جانب آ رہے ہیں ابراہیم بھائی۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ حلم اور
बर्दबारी के पे करते हैं, इसी वजह से आपको काज़िम यानी गुस्से को पीने वाला कहा गया। जवाब दुरुस्त है। उमैर भाई एक गलती हो चुकी है। दूसरा सवाल, जब बंदा झूठ बोलता है उसकी बदबू से फरिश्ता कितने मील दूर हो जाता है? 1 मील। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बू निकलती है उससे फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। तो झूठ के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुबारक, 2 नंबर हासिल कर लिया आपने। अहमद रजा भाई, हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे पहले बेटे और बेटी का नाम बताइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का नाम काबिल और बेटी का नाम इकलीमा था। बेटे का नाम काबिल और बेटी का नाम इकलीमा था। सही है जवाब भाई, सुभान अल्लाह। गुलाम मोहम्मद भाई, जो शख्स इमाम के वलद्दौलीन कहने के बाद आमीन कहता है उसकी क्या फजीलत है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम वलद्दौलीन कहे तो तुम भी कहा करो कि तुम्हारे दरमियान और फरिश्तों के दरमियान मुवाफ़क़त हो जाती है। इमाम जब वलद्दौलीन कहे तो तुम लोग आमीन कहो, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफिक होती है। फजीलत बताइए। वक्त हो गया आपका ख़त्म। उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह तो कहते हैं इतनी अच्छी फजीलत पता चली, लेकिन गुलाम मोहम्मद भाई का जवाब जो है सही नहीं हो सका। ये हमारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश है इल्म दीन का ख़जाना। तलहा भाई, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कभी किसी से हसद किया? तेजी से नेमत के बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं, सुनिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि फ़कीर में तो लाखों हैं, लेकिन मुझे मेरे रब ने हसद से पाक किया है, पाक रखा है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बतौर आजी फरमाते हैं, फ़कीर में तो लाखों ऐब हैं मगर मेरे रब ने मुझे हसद से बिल्कुल पाक रखा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी बिलाल भाई, काबा मुअज़्ज़मा की तामीर के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? काबा मुअज़्ज़मा की तामीर के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। आपने जवाब दिया 35 साल। वक्त था आपके पास बताने का, सोचने का, लेकिन आपने फ़ौरन बता दिया। बिलाल भाई मुबारक, 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इब्राहिम भाई, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल आपकी जानिब आ रहा है, अर्ज करूं? जी। हाबिल और काबिल का वाकया कुरान पाक की किस सूरत में बयान किया गया है? सूरह अल-माइदा में। सूरतुल माइदा में आपने जवाब दिया और आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इस तरह हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। जवाब दीजिए सवाल का और हम बढ़ रहे हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। दिखाइए स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। उमैर भाई, गुलाम मोहम्मद भाई 2-2 नंबर हासिल किए। बिलावल भाई, अहमद भाई, तलहा भाई, इब्राहिम भाई, आप चारों ने 4-4 नंबर हासिल किए। सुभान अल्लाह, आगे की जानिब बढ़ चुके हैं ये 4 तालिब इल्म। अब हम अपना दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूहानी इलाज। इसका तरीक़ाकार ये होगा, एक तालिब इल्म से एक रूहानी इलाज मालूम किया जाएगा। मैं एक मसला अर्सर करूँगा, आपने उस मसले का जवाब रूहानी इलाज के ज़रिए देना है। और वो बापा जानी का जो 40 रूहानी इलाज का रिसाला है, उस रिसाले से अगर आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 2 नंबर। पहला सवाल, उमैर भाई, बीमार पर दम करने का कोई रूहानी इलाज बता दें। या सलाम 111 मरतबा पढ़कर मरीज बीमार पर दम करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा शिफा हासिल होगी। अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। या सलामो 111 बार पढ़कर बीमार पर दम करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको शिफा मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, मुबारक। मेरे भाई 2 नंबर मिल गए आपको। अहमद रज़ा भाई, ये भी बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है, अगर बता दिया तो मुश्किल आ पड़े तो आसान हो जाए, कोई ऐसा रूहानी इलाज बता दें।
یا قادر 41 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ مشکل میں آسانی ہوگی. جواب درست ہے. جی غلام محمد بھائی. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں طلحہ بھائی. اللہ عز و جل اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے. اللہ عز و جل اپنے سوا کسی اور کا محتاج ہمیں نہ بنائے، ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے. اور آپ کا وقت ہو گیا ختم. یا حکیم 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں ہوگا. افسوس آپ جواب نہ دے سکے. جی ابراہیم بھائی، ہر جائز کام ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں. 10 مرتبہ یا نافع پڑھیں انشاءاللہ عدد کام ہماری مرضی سے ہوگا. آپ نے بتایا یا نافع 10 مرتبہ پڑھیں. یہاں پہ تعداد جو ہے 10 مرتبہ نہیں لکھی ہوئی، یہاں پہ تعداد لکھی ہے جو کوئی 20 بار پڑھے. یا نافع 20 بار جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. اسٹے کیے تو آپ کو 1 نمبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی جو ہے کمپلیٹ ہوا، اختتام ہوا، جس کا نام تھا روحانی علاج. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمیر اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے. غلام محمد بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. بلاول بھائی نے 2 نمبر. احمد اتاری نے 2 نمبر. طلحہ بھائی نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. ابراہیم بھائی نے 1 نمبر حاصل کیا. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود مدنی منوں، اب ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. اب آپ لوگوں سے جو ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی اشارے میں کچھ بتانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اس کو بوجھ لیں، پہچان لیں تو آپ فوراً کہتے ہیں لبیک، اور باقی جو 5 طلبہ ہوں گے وہ خاموش ہو جائیں گے. ہم ان کا جواب سنیں گے انہوں نے کیا پہچانا. ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اشارہ کریں گے. اگر آپ پہچان گئے آپ لبیک کہہ دیں گے، اور اگر آپ کا جواب ہوا صحیح درست تو آپ کو مل جائیں گے 2 نمبر. اور اگر آپ نے وہ اشارہ جاننے کے بعد جو ہے پھر بھی صحیح نہیں بتایا، لبیک کہہ دیا، تب آپ کا جواب غلط ہوا، تو اب آپ کا 1 نمبر جو ہے کاٹ لیا جائے گا. نمبر ملیں گے نہیں بلکہ 1 واپسی دے دیں گے. آپ نے کیا اشارہ کرنا ہے؟ یہ ہے رسالوں کے نام. ٹھیک ہے، ایک رسالے کا نام میں ان کو بتاتا ہوں، آپ نے وہ بوجھنا ہے. زور سے کہنا ہے لبیک، جس کو جواب آتا ہو مائک کے قریب ہو کے زور سے کہے گا لبیک. چلیں منہ سے نہیں بولنا ہے. لبیک. کس نے کہا ہے؟ جی غلام محمد بھائی بتائیے. رسالے کا نام ہے زخمی سانپ. رسالے کا نام ہے زخمی سانپ. جواب درست ہے. 2 نمبر آپ نے حاصل فرما لیے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. تو یہ سیگمنٹ ہمارا اختتام ہوا جس کا نام تھا، نام کیا تھا؟ کس نے جانے ہمارے اشارے. کس نے جانے؟ کچھ نے غلط جانے، کچھ نے درست جانے. اب یہ کہ فائنل ہو چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمیر بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. غلام محمد بھائی نے 2 نمبر حاصل کیے.
بلاول بھائی نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، احمد بھائی، طلحہ بھائی، ابراہیم بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، لیکن اپنے پچھلے نمبروں میں سے 1 نمبر جو ہے ان کا مائنس کر لیا گیا، کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اس میں جوش بھی چاہیے، ہوش بھی چاہیے، لیکن آپ کے اندر جوش تو تھا لیکن ہوش نہیں تھا، جواب ہو گیا آپ کا غلط۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا اور آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے آپ کی قسمت۔ اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ اسکرین پر آئے گا ایک سوال، اب وہ سوال کس کی قسمت میں ہو سکتا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ جی اٹھائیے پرچی عمیر بھائی۔ جی اب دیکھیں کس کا نام آیا ہے پرچی میں، اور یقیناً آپ کو ہی پتہ چلے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس مہینے میں ہوئی۔ احمد بھائی جی اشارے بھی ہیں آپ کے پاس، اشارہ دیجیے، جی اشارہ دیجیے۔ اشارہ لیں گے، اب آپ کو 2 نمبر نہیں، اب آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اشارے آپ کے پاس یہ ہیں، ربیع الاول، شعبان المعظم، محرم الحرام۔ شعبان المعظم، 4 شعبان المعظم ہمارے پیارے پیارے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ جواب درست ہے، مبارک کہ آپ نے جو ہے 1 نمبر حاصل کر لیا۔ دکھائیے جی دوسرا سوال کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ جی آپ ایک پرچی اٹھائیے۔ دیکھیں جی یہ سوال جو ہے کس کی قسمت میں آ رہا ہے؟ غلام محمد اتاری۔ جی غلام محمد بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ 2 نمبر کا سوال ہے، اشاروں کی طرف جائیں گے، آپشن کی طرف جائیں گے تو یہ سوال 1 نمبر کا ہو جائے گا۔ جی اشارہ، جی اشارہ، جی اشاروں کی طرف جائیں گے، دکھائیے جی آپشن، 3 آپشن کیا دے رہے ہیں آپ ان کو؟ 1، 5، 4۔ 4۔ جی بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ افسوس آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ دنیا کے سب سے پہلے شہید کا نام بتائیے۔ اب دیکھتے ہیں یہ تیسرا سوال کس کی قسمت میں آ رہا ہے۔ جی بیٹا ایک پرچی اٹھائیے۔ پرچی آ چکی ہے، دیکھتے ہیں کس کا نام آیا ہے اس پرچی میں۔ وہ طالب علم ہے عمیر اتاری۔ جی عمیر بھائی بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپشن دکھائیے ذرا، اگر آپ ہم سے آپشن لیتے تو آپ کے پاس آپشن یہ تھے، حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آپشن میں بھی شامل نہیں ہے، تو اس طرح افسوس آپ کا جواب ہو گیا غلط، لیکن اس کا صحیح جواب ہے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دکھائیے جی اس سیگمنٹ کا چوتھا سوال۔ سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ دیکھیں کس کی قسمت میں آ رہا ہے یہ سوال۔ جی طلحہ بھائی ایک پرچی اٹھائیے۔ جی بلاول اتاری۔ جی بلاول بھائی سب سے اشارہ، اشاروں کی جانب جائیں گے، دکھائیے بھائی کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ جی 3 اشارے آپ کی اسکرین پر ہیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہیں گے بلاول بھائی؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے یا نہیں، دکھائیے جی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب درست ہے۔ اب ہم شامل کر رہے ہیں اپنے سیگمنٹ میں 5واں سوال۔ دکھائیے 5واں سوال۔
بھئی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا. اسلامی تاریخ و مہینہ کون سا تھا؟ جی ابراہیم بھائی ایک پرچی اٹھا لیں، آپ چھپا کے دیں. جی چلیں پرچی آ چکی ہے. کس کا نام ہے اس پرچی کے اندر؟ طلحہ. جی طلحہ طاری. آپشن کی جان. آپشن کی طرف جائیں گے؟ لگ رہا ہے مشکل سوالات آ گئے ہیں. جی دکھائیے 3 اشارے. 27 رمضان المبارک، 2 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب. وقت پر بھی نظر رکھنی ہے. اب آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا اگر جواب ہوا درست. جی 27 رجب المرجب. کچھ لوگ یہاں پر جو ہے شارٹ لگا، ان کو آپ نے بتایا 27 رجب المرجب. کیا تاریخ ہے؟ 27 رمضان المبارک کو ہمارا وطن عزیز پاکستان آزاد ہوا. سبحان اللہ. لیکن جواب آپ کا درست نہیں تھا. اب آخری پرچی ہے، آخری پرچی ہے. اب یہ میں خود اٹھا لوں، آپ لوگ اجازت ہو تو. ابراہیم بھائی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ کے لیے سوال آ رہے ہیں ابراہیم بھائی. وسائل بخشش کتاب کن بزرگ کی تحریر ہے؟ آپ لوگوں نے نہیں بولنا بھائی. اشارہ لیں گے؟ نہیں لے لیں اشارہ. آپشن لے لیں ابراہیم بھائی، دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہے، بتا دیں بھائی. پھر ابو بلال محمد الیاس عطار قادر رضوی دامن برکاتہم العالیہ. سبحان اللہ، جواب درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. عمیر بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، غلام محمد بھائی نے 4 نمبر حاصل کیے، راول بھائی نے 9 نمبر حاصل کیے، احمد عطاری نے 7 نمبر حاصل کیے، طلحہ عطاری نے 4 نمبر حاصل کیے، ابراہیم عطاری نے 6 نمبر حاصل کیے. اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے. بلاول عطاری، احمد عطاری اور ابراہیم عطاری آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. جو 3 تھے نا اس سے پہلے والے، وہ بھی آگے کی جانب آ جائیں. جو 3 جو تھے وہ بھی آ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. پھر کاش ایسا ہو جائے کہ یہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کے ہاتھوں سے مدینہ شریف کی حاضری کا ٹکٹ لیں. جیتے کر دائی تر جاوا میں شہر کراچی نو، جی کر دائی تر جاوا میں شہر کراچی نو، جاوے کا میں مرشد دا رخ ساری بڑا سہنا. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.